کے لیے کانسٹیٹیوشن موجود ہے اور کانسٹیٹیوشن ہی اس ملک کی عقائد کو متحد کر کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے پاکستان کو کہ پاکستان کو ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن ملا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں کانسٹیٹیوشن متفقہ ہو۔ الحمدللہ ہم دعاگو ہیں اپنے شہید بھٹو سے کہ اس نے متفقہ کانسٹیٹیوشن بنایا، مگر بیچ میں مارشل لاء آئیں، اس نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایسی صورت بنا دی کہ وہ کانسٹیٹیوشن نہیں لگ رہا تھا۔ الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی جس نے ساری پارٹیز کو کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جس سے مشاورت نہیں کی گئی، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز واضح ہے۔ جب پاکستان کی مضبوطی اور اس کی شناخت اپنے آئین کے ساتھ ہے، اپنی ریاست کی مضبوطی کا دار و مدار کانسٹیٹیوشن پہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر یہ بات سوچی جائے کہ کسی آرڈیننس کے تحت یا کسی اور طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کیا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک نتائج اس کے نکل سکتے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی اہمیت ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، پھر پارلیمنٹ کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کانسٹیٹیوشن کسی بھی طریقے سے امینڈ کیا جائے۔ تو اس کے لیے آئین کے اندر موجود ہے، آرٹیکل 226 شاید موجود ہے، اس کو امینڈ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ اگر حکومت کو کوئی بات ایسی ہے، خوف ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر لے آئے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ایک بحث ہو، اور وہ بحث 10-15 دن کا بحث ہو اور اس کے راستے سارے نکالے جائیں، کیونکہ اس کی روایت پڑی ہوئی تھی، مگر ریسنٹ روایت، خطرناک روایت حکومت نے ڈالی، اور جو 14 ممبروں کو اس نے خریدا۔ اب وہی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے یا کس طریقے سے آرڈیننس کے طریقے سے یا کس طریقے سے اس کو تبدیل کیا جائے اور شو آف ہینڈ کے تحت کیا جائے۔ تو شو آف ہینڈ کے تحت کیسے ہو سکتا ہے کہ فرسٹ پریفرنس میں ہوتا ہے، سیکنڈ پریفرنس میں ہوتا ہے، تھرڈ پریفرنس میں ہوتا ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب، پی ڈی ایم نے جو اپنے جلسے منسوخ کر دیے ہیں، آخری اب لانگ مارچ کی بات انہوں نے کی ہے، کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم تھک گئی ہے یا وہ ناکامی اس کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، الیکشنز ہو رہی ہیں اور اسلام آباد میں بہت بڑی گرمی ہے، پولیٹیکل ہاٹ جو ہے وہ ایشو سینیٹ چل رہا ہے، اور اس وقت کوئی ریلی نکالنا میں سمجھتا ہوں عقل کی بات نہیں ہے، اور اپنی جو انرجی ہے وہ ریلیوں پہ اب ضائع نہ کی جائے، اس کی انرجی لانگ مارچ میں استعمال کی جائے۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ الیکشن میں وہ شخص آئے جو پہلے سیکھ کر پھر اس کے بعد حکومت میں شمولیت کرے، یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، اب بھی کیا آپ کے خیال میں وہ نہیں سیکھیں؟ یہی وجہ ہے کہ اب بھی آرڈیننس کا سہارا لیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے؟ ابھی تک عمران خان نے پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس بات پہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تبھی وہ پارلیمنٹ کے لیے جو استعمال کر رہے تھے لفظ، میں وہ دہرا نہیں سکتا، تو وہ قائم ہے، وہ اس وجہ سے وہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتا، وہ حکومت کو اہمیت دے رہا ہے۔ شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ نے دعویٰ کیا تھا کہ 10 سیٹیں سینیٹ کی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، آپ نمبر آف گیم سے پوری طرح واقف رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے کہ مخالف کو خوف زدہ کیا جائے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ 11 میں سے 10 لی جائے، یہ ایک خوف زدہ کرنے کی بات ہوتی ہے، جسٹ کہ ہم جاتے جاتے
یہ بات کہہ دے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو ہے وزیر اعظم نے جو ہے نا بیان دیا ہے کہ سندھ حکومت ان کے رہنماؤں کو تنگ کر رہی ہے، حلیمہ طلبہ کو گرفتار کیا گیا ہے، تو مطلب دیکھیں سندھ حکومت نے نہیں کیا، یہ چیف الیکشن کمشنر کا آرڈر پہ ہوا ہے، اور الیکشن کا دن جو ہوتا ہے وہ عمران کو پتہ ہونا چاہیے. اتنا بھی نہیں ہے کہ بے خبر ہے وہ، اس کے پاس سے دو تین زیادہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سمجھدار لوگ ہیں کہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس دن جتنی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ الیکشن کمشنر کے انڈر میں ہوتی ہے، اور ان کے آرڈر پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور حکومت سندھ اپنے اپوزیشن کو خود گرفتار کرنا اچھا نہیں سمجھتی. میں سمجھتا ہوں اس کی ضمانت ہو گئی ہوگی یا ہوئی ہوگی. گومتی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے بیک ڈور رابطے کر رہی ہیں حکومت سے باہر جانے کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کہاوتیں ہیں، باتیں ہیں، یہ کنفیوژن پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ اچھی باتیں ہیں. یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں. جیسے مراد علی شاہ کا سوال پوچھا، یہ باتیں کی جاتی ہے، یہ اس پہ ہمیں سیریس نہیں ہونا چاہیے یا بری تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. جذباتی نہیں ہونا چاہیے. مشاہد اللہ صاحب انتقال کر گئے ہیں آج. مشاہد اللہ صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے آج صبح کو پتہ پڑا ہے، بڑا افسوس ہوا ہے. ایک بہت نڈر قسم کا پولیٹیکل ورکر تھا وہ. میں سمجھتا ہوں ایسے ورکر بڑے کم پیدا ہوتے ہیں. شاہ صاحب پروڈکشن آرڈر آپ کا ہمیشہ جاری ہوتا ہے اسمبلی اجلاس کے لیے، اس مرتبہ سینیٹ کے الیکشن ہے، آپ جائیں گے اسلام آباد؟ جی میں ووٹ دینے ضرور جاؤں گا. یہ کانسٹیٹیوشنلی ریسپانسبلٹی ہے میرے اوپر. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.